أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ دہر یا سورہ انسان 31 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل بہت ہی جامع چھوٹے چھوٹے فرقوں اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان کی جانے والی مفصل جو ہے آیات کریمہ انسانوں کو زندگی کا سبق دیتی ہیں اور ان کے دلوں کے اندر جھنجھوڑ کر انہیں صحیح راستے کی طرف سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کے لیے انہیں راغب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سورت کا نزول کیا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق سوچنے کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح رخ کے ساتھ اپنی ان آیتوں کے ذریعے سے تبدیلی پیدا کرنے والی صفات ہمارے اندر وارد کرے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، اس دعا کے ساتھ ہم شروعات کریں گے۔ آج والی جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 2 سے ہم 3 تک کا مطالعہ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے وقت مقررہ میں۔ تو ان آیتوں میں یعنی 2-3 میں جو اللہ رب العالمین نے جو آیتیں بیان کی ہیں اس میں اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ سامعین اکرام، یہ وہ آیات کریمہ ہیں جو انسانوں کو سوچنے کے لیے مجبور کر رہی ہیں اور اس کی حقیقت تخلیق پر اسے واضح دلائل کے ساتھ اسے روشنی اس پر ڈالی گئی ہے۔ تو یہ آیات کریمہ بظاہر تو دیکھنے میں بڑی سی مختصر اور بہت ہی زیادہ آسان سی لگتی ہیں، مگر اس کے اندر پیوست جو مضمون ہے وہ بڑے گہرائی کے ساتھ قرآن مجید کی آیات مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہیں۔ کل والی کلاس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ انسان کی حیثیت اس دنیا کے اندر وہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کی پہچان تھی، نہ اس کی قدر تھی، نہ اس کی اس دنیا میں کوئی صورت تھی اور نہ کوئی اس کی شخصیت نمایاں تھی جب وہ اس دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں تھا، مگر اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق کے لیے اس کی ماں کے پیٹ میں اسے رحم مادہ میں اس منی کو ٹپکانا اور اس کے ذریعے سے اس کا وجود اس دنیا کے اندر لے آنے کی مختلف شکلیں اسے کر کے اسے پروٹیکٹ کر کے اسے مختلف مراحل سے گزار کر اسے ایسا کڑیل نوجوان بنایا ہے۔ تو وہ تفصیلات ہم نے کل دیکھی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، پہلی چیز کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، یعنی اس کی تخلیق ایسے ہی نہیں بلکہ ایک فیمیل اور میل ان کے دونوں کے نطفوں کو ملا کر جب وہ ایک ہو جائیں تو پھر کہیں جا کر اللہ رب العالمین کے اذن سے ان لاکھوں کروڑوں نطفوں کے درمیان سے کسی ایک کو اللہ رب العالمین کا حکم ملتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ جاسیہ آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں ان حیوانوں میں جن کو اللہ زمین میں پھیلایا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، یعنی یہاں اس کی وضاحت کرتے ہوئے دوسرے اس جاسیہ کے اندر واضح طور پہ فرمایا کہ تمہاری اپنی پیدائش میں تم غور کرو تو تمہاری اپنی پیدائش ہی میں تمہارے لیے بہت ساری
نشانیاں موجود ہیں، مگر جو لوگ انکار کرنے والے لوگ ہیں اور جنہوں نے شک میں مطلب جو ہے اپنے آپ کو بھول بھلائیوں میں بھٹکا مطلب دینا پسند کر لیا ہے، ان کا معاملہ تو دوسرا معاملہ ہے۔ مگر جن لوگوں کے دل کے دروازے یقین کے لیے بند نہیں ہوئے ہیں، وہ جب اپنی پیدائش پر، اپنے وجود کی ساخت پر اور زمین میں پھیلے بے انواع و اقسام کے حیوانات پر غور کی نگاہ ڈالیں گے تو انہیں بے شمار علامتیں ایسی نظر آئیں گی جنہیں دیکھ کر شبہ کرنے کی ادنا گنجائش بھی نہ رہے گی کہ شاید یہ سب کچھ کسی خدا کے بغیر بن سکتا ہے، یا شاید اس کے بنانے میں ایک سے زائد خدا کا دخل ہے، کیونکہ انسانوں کو کھولنے کے لیے انسانوں کی اپنی پیدائش ہی، اس کی ساخت ہی انسانوں کے لیے سب سے بڑی مطلب جو ہے نشانی ہے جو انسانوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسانوں کو جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں ان میں سب سے زیادہ مطلب جو ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ نعمت مطلب جو ہے وہ عقل ہے۔ یہ عقل ہی ہے جس کے بلبوتے پر انسان غلط اور صحیح میں مطلب جو ہے امتیاز مطلب جو ہے قائم کرتا ہے، اسی کے ذریعے سے بھلے برے کو مطلب جو ہے محسوس کر سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے صحیح راستے کی نشاندہی اور غلط مطلب جو ہے راستوں کی نشاندہی مطلب جو ہے اس کی نظر میں مطلب جو ہے ابھر کر آتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو اگر اپنی ساخت پر غور و فکر کر کے دیکھا جائے، اپنی بناوٹ پر غور و فکر کر کے دیکھا جائے، اپنے آنے والے ان نطفوں کے ذریعے سے جہاں انسانوں کی تکلیف ہوتی ہے کہ کیسی مطلب جو ہے وہ کبریائی ہے جس نے انسانوں کو ان لاکھوں کروڑوں مطلب جو ہے ان نطفوں کے درمیان سے اسے چنا، اور اس کے ذریعے سے جہاں کوئی پہچان نہیں تھی اسے اس دنیا میں وجود میں لے آیا۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین سورہ طارق میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ سامعین کرام، جس طرح وہ انسان کو وجود میں لا سکتا ہے جہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں، کوئی پہچان نہیں، اور نہ ہی مطلب جو ہے وہ خود مطلب جو ہے حیثیت رکھتا تھا، ویسے مطلب جو ہے ہزاروں کروڑوں مطلب جو ہے ان نطفوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین اپنے اذن سے اسے وجود میں لا سکتا ہے، اور پھر حمل کے وقت سے مرتے دم تک اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ یہی اس بات کا کھلا ثبوت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً خالق ہے، اسے دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی وہ کھلا ثبوت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ اسے موت کے بعد پلٹا کر پھر وجود میں لا سکتا ہے۔ اگر وہ پہلی چیز پر قادر تھا تو اس قدرت کی بدولت انسان دنیا میں زندہ وجود موجود ہے، تو آخر کیا معقول دلیل یہ گمان کرنے کے لیے پیش کی جا سکتی ہے کہ دوسری چیز پر قادر وہ نہیں ہو سکتا؟ اس قدرت کا انکار کرنے کے لیے آدمی کو سرے سے ہی مطلب جو ہے اس بات کا مطلب جو ہے انکار کرنا ہوگا کہ اللہ یہ ہے ہی نہیں، اور پھر اس کا وجود وہ مطلب جو ہے ایسے ہی وجود آیا ہے، اور دنیا کی ہر چیز مطلب جو ہے وہ یوں ہی وجود میں آئی ہے۔ اس بات کی مطلب جو ہے اگر وہ انکار کر اظہار کرنے لگے تو پھر انسان کے دماغ کی خرابی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان کی بناوٹ اور اس کے مطلب جو ہے اس دنیا میں لانے اور اسے کس طرح سے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے سینچ سینچ کر مختلف مراحل سے اس کی حفاظت کا سامان کیا، اس کے بڑھنے کا سامان کیا، اس کی نشو و نما کا سامان کیا، اگر انسان غور و فکر کر کے دیکھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور مطلب جو ہے اسے یہ بھی مطلب جو ہے سوچنا چاہیے کہ اس دنیا سے مطلب گزر جانے کے بعد دوبارہ اسے اٹھا کر کھڑا کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب یہ یقین کامل انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے کوئی چیز اسے مطلب جو ہے حق واحد کی طرف مطلب جو ہے اتباع کرنے اور اس کے مطابق جم جانے پر کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ساخت پر غور کرنے، اس کی بناوٹ کا مطلب اظہار کرنے اور اسے کس طرح سے اس دنیا میں لے آیا ہے اس کی مثالیں تمثیلات دے کر اللہ رب العالمین انسانوں کے دماغوں کو جھنجھوڑ کر انہیں مطلب جو ہے صحیح راستہ دکھا کر ان کے اندر مطلب جو ہے سوچنے کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اس طرح ایس بریکنگ کام مطلب جو ہے ان آیات کے ذریعے سے کرتا ہے۔ سامعین کرام، اس مطلب جو ہے آیات یعنی آیت نمبر 2 میں ایک ٹکڑا تو اس کا وہ حصہ تھا جہاں مطلب جو ہے اس کی ساخت پر کل والی کلاس میں بھی ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا، آج مطلب جو ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہ ہم اس کو وجود میں لے آتے ہیں اور اس کی پیدائش اور اس کی ساخت مطلب جو ہے اس طرح وجود میں آتی ہے، اس کی تفصیل مطلب جو ہے کرتے ہوئے دوسرا حصہ اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے
وہ ہے اصل مقصد کی طرف اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مطلب جو ہے اس کو مطلب جو ہے دکھلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے تاکہ اس کا امتحان لے، یعنی انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنا یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین انسانوں کی آزمائش کے لیے اس دنیا میں انسانوں کو وجود میں لے آیا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے دنیا میں انسان کی، اور انسان کے لیے دنیا کی اصل حیثیت وہ درختوں اور جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ اس کا مقصد تخلیق یہیں پورا ہو جاتا ہے، قانون فطرت کے مطابق ایک مدت تک اپنے حصے کا کام کر کے وہ یہیں مر کر فنا ہو جائے، نیز یہ دنیا کے لیے نہ دار العذاب ہے جیسا کہ راہب لوگ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی یہ دار الجزا ہے جیسا کہ تناسخ کے مطلب جو ہے قائلین سمجھتے ہیں، نہ یہ چراگاہ ہے اور نہ یہ تفریح گاہ ہے جہاں مادہ پرست لوگ مطلب جو ہے اسی مصداق میں یہاں اس دنیا میں مطلب جو ہے لگے لپیٹے اپنے معیاری زندگی کو بلند کرنے میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ رزیم گاہ ہے جسے ڈارون کے مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے فارمولے کے مطابق کہ انسان مطلب جو ہے پہلے بندر تھا اور بندر سے رفتہ 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 مطلب جو ہے اس کے اندر سویلائز مطلب جو ہے وہ ہوتا گیا، اور اسی وجہ سے وہ اسی طرح رہ کر اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ وہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ اس کے لیے ایک امتحان گاہ ہے جو اسے اس دنیا میں اسے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا، یہ زمین اس کی وہ تربیت گاہ ہے اور اس کی امتحان گاہ ہے جہاں انسانوں کو یہاں اتارا گیا ہے۔ وہ جس چیز کو عمر سمجھتا ہے حقیقت میں وہ امتحان کا وقت مہلت ہے جو انسانوں کو دیا گیا ہے۔ دنیا میں جو قوتیں صلاحیتیں بھی اس کو دی گئی ہیں، جن چیزوں کو اس کو تصرف کا موقع دیے گئے ہیں، جس کے حیثیتوں میں بھی وہ یہاں کام کر رہا ہے، اور جو تعلقات، جو محبتیں اور جو رشتے اسے دوسرے انسانوں کے درمیان مطلب جو ہے رہنے پر مجبور کر رہی ہیں، یہ سب اصل میں ایک امتحان کے لیے بے شمار پرچے ہیں۔ سامعین کرام، زندگی کے آخری سانس تک اس امتحان کا سلسلہ جاری رہتا ہے، نتیجتاً اس کا دنیا میں نہیں نکلنا ہے، بلکہ آخرت میں ان کے تمام پرچوں کو جانچ کر اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور وہی وہ کامیاب یا ناکام ہونے والی وہ منزلیں ہیں جہاں انسان کو وارد کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس پر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہوئے یہاں کام کیا ہے، اور کس طرح مطلب امتحان کے وہ پرچے کیے ہیں جو اسے یہاں دیے گئے تھے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو بے خدا بہت سے خداؤں کا بندہ سمجھا اور سارے پرچے یہ سمجھتے ہوئے کیے کہ آخرت میں اس سے اپنے خالق کے سامنے کوئی جواب دہی نہیں کرنی ہے، تو اس کا سارا کارنامہ زندگی غلط ہوگا، اور وہ مطلب جو ہے سوائے پچھتاوے اور حسرت اور ناکامی کے وہاں اسے کچھ میسر نہیں آئے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو خدا واحد کا بندہ سمجھ کر اس طریقے پر کام کیا جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو اور آخرت کی جواب دہی کو پیش نظر رکھا، تو وہ کامیاب ہوگا اور مطلب جو ہے وہاں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ سامعین کرام، یہاں اس آیت کے دوسرا ٹکڑا تاکہ اس کا امتحان لے، اس میں بہت مطلب جو ہے گہرائی کے ساتھ انسانوں کی بہت ساری مطلب جو ہے وہ کیفیات کو بتائی گئی ہیں کہ اس دنیا میں اسے وارد کیا جانا، اسے تخلیق کیا جانا، اسے بروئے کار لے آنا، اسے یہاں پہ مطلب جو ہے اٹھا کھڑا کرنا انسانوں کے لیے یوں ہی نہیں ہے، بلکہ ایک امتحان گاہ کے طور پر اسے اس بھٹی میں اتارا گیا ہے۔ وقت مقررہ مہلت عمر اسے عطا کر دی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کی زندگیوں کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن کے مختلف آیات کریمہ اور قرآن کی سیر مجھے اور آپ کو کرنی ہوگی، تبھی کہیں جا کر ان حقائق پر، اس مطلب جو ہے آیت پر مفصل گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ذہن کھلنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، اپنے چاروں طرف ایک پوری کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، آسمان، زمین، فضاء، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، جنگلات اور قسم قسم کے حیوانات اسے نظر آتے ہیں۔ جب بچہ اس دنیا کے اندر آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے، وہ یہاں نظام حیات کا بھی مشاہدہ کرتا ہے، دن رات کی آمد و رفت، سورج اور چاند کا طلوع اور غروب ہو جانا، موسم کی تبدیلیاں، چیزوں کا پیدا ہونا، ختم ہو جانا، غرضے کے ہر یہاں وہ ساری چیزیں اسے نظر آتی ہے جو کائنات میں موجود ہے۔ انہی کے درمیان وہ اپنے آپ کو اور اپنے بے شمار انسانوں کو بھی دیکھتا ہے جن کے اندر طرح طرح کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، خواہشات پائی جاتی ہیں، اور جو فکر عمل کی بھی قوتیں ان میں وہ رکھتے ہیں۔ ان سب باتوں کے درمیان وہ مطلب جو ہے دیکھتا ہے کہ اپنے ہی مطلب جو ہے ہم شکل، ہم مطلب جو ہے مزاج لوگ اس کے درمیان موجود ہیں،
تو ان کے درمیان وہ سوچنے پر مطلب جو ہے اس کو کیونکہ اسے عقل جیسی نعمت عطا کر کے ان تمام مطلب جو ہے دنیاوی مطلب جو ہے مختلف چیزوں میں اسے مطلب جو ہے ایک ایسی ہستی یعنی اشرف المخلوق بنا کر مطلب جو ہے کھڑا کر دیا ہے، تو اس کا یہ ذہن اسے سوچنے پر جب وہ شعور کی مطلب جو ہے منزل طے کرتا ہے تو سوالات اس کے اندر ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے، اور کائنات کی یہ ساری چیزیں اس کے درمیان انسان کی کیا حیثیت ہے، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اسے مختلف صلاحیتیں اور قوتیں کیوں دی گئی ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے اور کیوں مر جاتا ہے، اور پھر اپنی موت کے بعد کیا وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ زندگی کا کیا مقصد ہوگا۔ ان سارے سوالات کا جوابات قرآن مجید بہترین انداز میں انسانوں کو عطا کرتا ہے اور ہر چیز کی تخلیقی حیثیت کو متعین کرتا ہے اور مقصد وجود بھی انسانوں کے سامنے واضح کرتا ہے کہ تمہیں ان سوالات کے جوابات کے نتیجے میں تمہارے سامنے واضح مطلب کیا گیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سامعین کرام، قرآن کی آیات کو پلٹ کر دیکھا جائے، وہاں سورہ ہود کی آیت نمبر 7 مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرمائی گئی، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، ان آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اس کی آزمائش کرنا ہے۔ یہاں تک کہ جہاں تک یہ سوال ہے کہ آزمائش کا مقصد کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے یا خود بندوں کو مفاد مطلب جو ہے حاصل ہوتا ہے، اس کا جواب مجھے اور آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا، بیٹھ کر مطلب جو ہے سوچنا ہوگا اپنی زندگی کی ساخت پر، اس کی بناوٹ پر، اس کے مطلب جو ہے اس مہلت عمر پر، جہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو مطلب جو ہے امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سامعین کرام، جہاں لفظ آزمائش مطلب جو ہے کا لیا جا رہا ہے، قرآن مجید کے اندر 3 مطلب جو ہے الگ الگ مطلب جو ہے ناموں کے ساتھ اس آزمائش کو مطلب جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 بلا، نمبر 2 امتحان، نمبر 3 فتنہ۔ یہ 3 مطلب جو ہے الفاظ کے ساتھ اس میں آزمائش کے طور پر کا نام لے کر اس میں مختلف مطلب جو ہے چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آزمائش کی جہاں میں اور آپ بات کرتے ہیں، یہ تینوں مطلب جو ہے بلا، امتحان اور فتنہ، یہ تینوں مطلب جو ہے مل کر آزمائش کی مطلب جو ہے تفصیل بن کر آتی ہے۔ جہاں لفظ بلا کا استعمال مطلب جو ہے قرآن مجید میں ہوا ہے، بلا کے لغوی معنی غم کے ہیں جو جسم کو گھلا دے یا آزمائش کے ہیں۔ اصطلاح میں بلا کے مطلب جو ہے معنی مکلف بنانے یا اللہ تعالیٰ کا بندے کو خیر و شر کے ذریعے سے آزمائش کرنے کے ہیں۔ سامعین کرام، انسانوں کو مختلف قسم کے غم دے کر، مختلف قسم کی ان کو مطلب جو ہے غمگین کر کے اس دنیا کے اندر آزمائش کی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم تھوڑی دیر کے اندر دیکھتے ہیں۔ جہاں مطلب جو ہے امتحان کے نام کے ساتھ مطلب جو ہے قرآن مجید میں لفظ آزمائش استعمال کیا گیا ہے، اس کے لغوی معنی پرکھنے کے ہیں۔ اصطلاح میں آزمائش کے معنی بھی مطلب جو ہے اسی میں لے کر اسے بولے جاتے ہیں۔ نمبر 3 لفظ ہے فتنہ۔ فتنے کے لغوی معنی سونے کو آگ میں ڈال کر کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں مصیبت، غم یا پریشانی کے ذریعے آزمانے کے ہیں۔ یہ بھی بلا کے معنی ہیں، یا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بلا جہاں استعمال کیا جاتا ہے خیر و شر یا سختی اور نرمی کے ذریعے سے آزمائش کے سیاق و سباق میں مطلب جو ہے اس کو استعمال کرنے میں قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اور جہاں فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں عموماً قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ وہاں شر یا سختی کے ذریعے آزمائش کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس طرح 3 مطلب جو ہے الفاظ کے ساتھ قرآن مجید آزمائش کا مطلب جو ہے ایکسپلینیشن مطلب جو ہے لے آتا ہے۔ جہاں مطلب جو ہے عمومی مطلب جو ہے آزمائش کا اگر تفصیل لے کے دیکھے جائے تو عام اور سادہ زبان میں آزمائش کا مفہوم بیان کیا جائے تو یہ ہوگا کہ کسی شخص کو دونوں باتوں کے درمیان ان کا حقیقی وزن معلوم کرنا، جیسے ترازو میں کسی چیز کا وزن معلوم کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کے عمل یا خلوص کو پرکھنا کہ وہ مطلوبہ معیار پر پورا اترا ہے یا نہیں ہے، دراصل یہ آزمائش ہے۔ سامعین کرام، آزمائش کے لیے 2 باتیں ضروری ہوتی ہیں، ایک ہے تکلیف اور دوسری ہے مہلت۔ تکلیف سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کی آزمائش مقصود ہے وہ مکلف ہے، یعنی وہ مطلوبہ عمل کے انجام دینے
اور نہ دینے پر قادر ہو، اسی طرح مہلت کا ملنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس کی بقدر طاقت ہی اسے مطلب جو ہے مکلف آزمائش بنایا ہے، اور فکر عمل کا اختیار اور زندگی کی جو مہلت دی ہے وہ اسی غرض کے لیے ہے، جہاں سورہ دہر کی جو آیات میں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں وہ اس کی مخاطب ہے۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کی آزمائش کرے، اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ یہ مطلب جو ہے وہ دو آیات ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ انسانوں کو مطلب جو ہے اس کی اپنی طاقت اور اس کے اپنے استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین جانچ کر اسے مطلب جو ہے اس آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جہاں مطلب جو ہے آزمائش کی بات کر رہے ہیں، اس کو اور کھول کر اس کے ڈیپ مطلب جو ہے اسٹڈی اگر کی جائے تو انسان کی تخلیق کا مقصد مجھے اور آپ کو قرآن کے صفات بتاتے ہیں کہ وہاں صرف آزمائش کے لیے انسانوں کو اس دنیا کے اندر اتارا گیا ہے، دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اسے یہاں مطلب جو ہے اتارا گیا ہے، اور مہلت عمر دے کر وہاں اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، ہم انسانوں کی تخلیق کی آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 جو ابھی مطلب جو ہے آپ کے سامنے مطلب جو ہے پڑھ کر سنائی گئی تھی، دوبارہ اس کو سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ انسانوں کے درمیان یہ پرکھ کرنا اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے کہ دیکھیں، بے دیکھے خدا پر، اس کی سزا بے دیکھے سزا و جزا پر، بے دیکھے مطلب جو ہے آخرت کے دن، یعنی اس کی جواب دہی کے مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے منظر کو جسے میدان حشر کہا جاتا ہے، یہ بے دیکھے مطلب جو ہے انسان اس پر کس حد تک کاربند رہتا ہے اور اپنا مقصد مطلب جو ہے زندگی اسے عطا کر رکھے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام اور مختلف کتابوں کے ذریعے سے، مختلف صحیفوں کے ذریعے سے اسے رہنمائی عطا فرمائی، اسے صحیح گائیڈنس دے دی، اسے مطلب جو ہے صحیح راستہ دکھایا۔ اس کے ساتھ انسان مطلب جو ہے وہ تمام کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ وہ جانچ ہے جو اس دنیا کے اندر انسانوں کو اس مہلت عمر میں کی جاتی رہتی ہے۔ سامعین کرام، جہاں سورہ ملک کی مطلب جو ہے 2 آپ کے سامنے بھی پڑھ کر سنائی گئی تھی کہ زندگی اور موت کو آزمائش کی وجہ قرار دیا گیا ہے، سوال یہاں پہ ان مطلب جو ہے آیات سے پیدا ہوتا ہے اچھے اور برے کا معیار کیا ہے جس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی اپنی کتاب اور نبیوں کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے۔ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ آیات بھی موجود ہے۔ اس طرح انسان کو خلیفہ ارض قرار دیا گیا ہے، تو یہاں پر آزمائش کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کا جواب یہ مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ عبادات اور خلافت مطلب جو ہے خلافت پر مطلب جو ہے معمور ہونا، یہ سب اللہ رب العالمین کی آزمائش ہیں، اور یہ پرکھنے کا وہ انداز ہے جہاں انسانوں کو مطلب جو ہے کیا جاتا ہے۔ بہت سے انسان پوری زندگی گزار دیتے ہیں مگر اللہ کی عبادت کرنا انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی بندگی اختیار کرے، اسی طرح اگر اس کو اقتدار حاصل ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلائے۔ یہ مطلب جو ہے جانچنا پرکھنا دراصل مطلب جو ہے انسانی زندگی یا اس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ سامعین کرام، جہاں ہم آزمائش کے مقاصد کی طرف گفتگو کریں گے تو ہم مطلب جو ہے اس کے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے تو قرآن مجید میں آیات کریمہ کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو اور ہمارے مطلب جو ہے آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آئیے تھوڑا سا مطلب جو ہے اس مقاصد کی طرف مطلب جو ہے غور کر کے دیکھیں۔ قرآن مجید کی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ان مقاصد آزمائش کو بڑے کھول کر مطلب جو ہے بیان کیا ہے، مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے، مختلف آیتوں میں مطلب جو ہے بیان کیا ہے، مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں بندہ یا نبی یا رسول اس کا مرتبہ بڑھانے کے لیے ان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ یہ پہلا مطلب جو ہے وہ مقصد ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس دنیا میں آزمائش کی مطلب جو ہے پرکھنے کا وہ انداز اختیار کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا کہ میں تو تجھے اور تو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ پرکھنے کے لیے اسے آزمایا جاتا ہے۔ جب آزمائش میں مطلب جو ہے وہ کھرا نکل جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے مطلب جو ہے درجات مطلب جو ہے اسے متعین کر کے اسے عروج عطا کرتا ہے۔ دوسرا مقصد جو آزمائش کا ہے
کہ اگر بندہ مومن ہے اور دین کے جملہ تقاضوں کو پورا کر رہا ہے تو اسے مزید اگر نکھارنا ہے اور اس کو مطلب جو ہے آزمائش کے مطلب جو ہے ثقیل مطلب اس میں گزارنا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو آزمائش اور پرکھنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید آل عمران آیت نمبر 154 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ سامعین کرام یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے واضح بتاتی ہے کہ انسان کے دلوں کو مطلب جو ہے صفایا کر کے اس کے اندر نکھار پیدا کرنا، اس کے اندر مطلب جو ہے نشو نما ایمان کی نشو نما پیدا کرنا اور اس کے ذریعے سے اس کے اندر مطلب جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس مطلب جو ہے پرکھنے والے انداز کو اپنا کر انسانوں کی صحیح مطلب جو ہے پرکھ کرتا ہے اور پھر انہیں مطلب جو ہے تقسیم کرتا ہے۔ سامعین کرام تیسرا مقصد بندے کے کسی مطلب جو ہے عمل کی اصلاح کے لیے آزمائش کی جاتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی جو قرآن مجید کی آیات میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں ان میں مطلب جو ہے وہ واقعہ بھی نظر آتا ہے جو سورہ صاد آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے یوں بیان کیا سلیمان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا پھر اس نے رجوع کیا۔ یہاں سامعین کرام اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی جو مطلب جو ہے آزمائش کی تھی وہ مطلب جو ہے ان کے بیٹے کی وہ گمراہیاں ہیں جس کے ذریعے سے مطلب جو ہے وہ ان کو پرکھنا چاہتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اسے جانچ لیا تو پھر دعا کی کہ میرے بعد اس سلطانیت یعنی اس بادشاہیت کو ختم کر دے، یہاں مطلب جو ہے میرے بچے کو اس کی رہنما اس کو مطلب جو ہے منظر عام پر لے کر اسے گدے پہ نہ بٹھانا۔ سامعین کرام سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جب مطلب جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے آزمائشیں ہمارے ساتھ انبیاء کرام کے ساتھ ہر مطلب جو ہے عام و خاص کے ساتھ یہ آزمائشیں ضرور کی جاتی ہیں تاکہ ان کے اندر نکھار پیدا کرے۔ اگر مطلب جو ہے غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو یہ جو آزمائش ہے آخر کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش مطلب جو ہے ہوتی ہے بندے کے جذبہ شکر کا امتحان لینے کے لیے آزمائش کی جاتی ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مطلب جو ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، آپ نے اس کو پڑھا ہوگا تو ذرا مطلب جو ہے جب ان کے سامنے ملائکہ سبا کا تخت لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا تو منٹوں سیکنڈوں کے اندر تو اس وقت انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے جو مطلب جو ہے انداز اختیار کیا، سورہ نمل آیت نمبر مطلب جو ہے 4:40 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے جو ہی سلیمان نے وہ تخت اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمتیں بن کر مطلب جو ہے بن جاتا ہوں۔ سامعین کرام یہ ہے وہ کہ شکر کا مادہ انسانوں میں اجاگر کرنے کے لیے، اسے ابھارنے کے لیے، اسے مطلب جو ہے منظر عام پر لے آنے کے لیے اللہ رب العالمین آزمائش کی بھٹی سے انسانوں کو مطلب جو ہے ضرور گزارتا ہے۔ اور مطلب جو ہے غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی آزمائش کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 126 میں مطلب جو ہے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ مزید مطلب جو ہے سورہ اعراف آیت نمبر 168 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ہم ان کو اچھے یا برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہتے ہیں شاید کہ یہ پلٹ آئے، یعنی انسانوں کو مطلب جو ہے صحیح راستے کی طرف مطلب جو ہے راہ دکھانے کے لیے، ان کے ذہنوں پر پڑے ہوئے پردوں کو کھولنے کے لیے، انہیں صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے کی رہنمائی دینے کے لیے اللہ رب العالمین آزمائشوں کی بھٹی سے انسانوں کو مطلب جو ہے گزارتا ہے تاکہ ان کے درمیان وہ مطلب جو ہے صحیح راستے کی طرف آمدہ ہو سکے۔ سامعین کرام کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا ہوگا، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہوگا، جبکہ یہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے مطلب جو ہے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے لیں۔ سامعین کرام یہی وہ امتحان ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو صحیح راستے کی رہنمائی عطا کی جاتی ہے۔ مزید مطلب جو ہے گفتگو کر کے دیکھا جائے تو اس میں مطالعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے آزمائش لوگوں کو جانچنے کے لیے ان کی آزمائش کی جاتی رہتی ہے۔ قرآن مجید نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے ان کو ہم
ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیں گے. یعنی یہاں لفظ فتنے کا استعمال کیا گیا ہے. فتنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں, ہم جانچتے ہیں کہ تمہارے اندر صبر کا مادہ کتنا ہے, برداشت کا مادہ کتنا ہے, ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے والا فتنہ مطلب جو ہے کتنا مطلب جو ہے وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے مطلب جو ہے میں تمہاری جانچ کر سکوں. اس کی مطلب جو ہے وہاں پر مطلب جو ہے آزمایا جاتا ہے. مزید مطلب جو ہے دیکھیں تو قرآن مجید کی آیات مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اچھے اور بروں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے آزمائش کی جاتی ہے. جیسے مطلب جو ہے بچوں کے مطلب جو ہے سالانہ ایگزامز ہوتے ہیں, اس کے ذریعے سے کون کامیاب ہوتا ہے, کون پڑھنے والا ہے, وہ بچہ آگے کی طرف مطلب جو ہے رواں دواں ہوتا ہے. جو بچہ پڑھتا نہیں ہے, جو بچہ سست خور ہے, جو بچہ مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے سیر و تفریح میں مطلب جو ہے گم ہے, تو ایسے بچے کا وہ امتحان پرچہ مطلب جو ہے حل کرنے کے نتیجے میں وہ دیکھا جاتا ہے جس کے نتیجے میں اسے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. سامعین کرام, بالکل اسی مصداق میں انسانوں کو اچھے برے کے درمیان گروہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ کون اچھے لوگ ہیں, کون برے لوگ ہیں. یہ تقسیم کے لیے آزمائش شرط اول ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف روشنی ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالانکہ ہم ان لوگوں کو, ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو اس سے پہلے گزرے ہیں, اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون لوگ ہیں اور جھوٹے کون لوگ ہیں. یہی وہ پرکھ ہے کہ ان آزمائشوں کے درمیان میں ہی انسانوں کو مطلب جو ہے پرکھ کر مطلب جو ہے گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں مطلب جو ہے آمنا و صدقنا کے مصداق میں آگے بڑھتے ہیں, اور کون وہ لوگ ہیں جو پیچھے ہی رہ جانے والے, وہاں مطلب جو ہے پیچھے ہی سستی کے ساتھ مطلب جو ہے دنیا میں گم رہنے والے لوگ ہیں. اسی آزمائشوں میں انسان کی پرکھ ہوتی ہے. ان آزمائشوں میں مجھے اور آپ کو, کیونکہ انسانوں کے ہر مطلب جو ہے عام و خاص پر یہ آزمائشیں آتی ہیں, انہیں پرکھنے کے اس مطلب جو ہے مرحلے سے لازماً گزارا جاتا ہے. ہماری آنکھوں کو کھولنا ہوگا کیونکہ ہمارا یہ مطلب جو ہے وہ امتحان ہے. اسی امتحان اور پرچے ہی کے نتیجے میں میری اور آپ کی کامیابی یا ناکامی اس وقت مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے مخاطب کرتی ہے اور مطلب جو ہے ضروری قرار دی جاتی ہے. اسی وجہ سے سوچنا اور اس پر عمل کرنا شرط اول ہے. سامعین کرام, وہاں مطلب جو ہے قرآن مجید میں کافروں اور مشرکوں کو سزا دینے کے لیے بھی ان فتنوں کو مطلب میں مبتلا کر کے, ان آزمائشوں میں مبتلا کر کے وہاں ان کی بھی آزمائش کی جاتی ہے. قرآن اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 کا مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے, جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے, اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی شان و شوکت جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں, وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہیں. دوسری یہی بات کو سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کچھ اس طرح ہے, ان کے مال و دولت, ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب رکھے اور یہ جان بھی دے تو انکار حق کی حالت میں دے دے. سامعین کرام, یہاں مطلب جو ہے ان دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھنے سے مجھے اور آپ کو اللہ کی مطلب جو ہے وہ مشیت مطلب جو ہے سامنے آتی ہے, جسے ہم اپنے آنکھوں میں کے ذریعے سے اسے مطلب جو ہے غفلت کا ہم نے شکار کر لیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ دنیاوی مطلب جو ہے شان و شوکت, لوگوں کا معیار زندگی کا بڑھنا, انہیں مطلب جو ہے مختلف چیزیں مطلب جو ہے میسر آنا, ان کے اولاد کی کثرت ہو یا مال کی کثرت ہو, ان کی شان و شوکت ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے ترقی یافتہ ہیں اور وہ مطلب جو ہے عروج پر جا رہے ہیں. یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے نہیں, بلکہ یہ وہ فتنے ہیں جس کے ذریعے سے انسانوں کو اس میں مبتلا کر کے آزمائش کی جاتی ہے, امتحان لیا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, جانچا جاتا ہے کہ آیا یہ مطلب جو ہے اسی میں گم ہو کر مطلب جو ہے صرف دنیا کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں, یا اللہ کے اس مقصد عظیم کے تحت کام کرنے کے لیے اس میں سے کچھ حصہ لے کر اپنی مطلب جو ہے زندگی کی بقا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے مقصد زندگی کے تکمیل کے لیے تکو دو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ وہ مقصد عظیم ہے جس کے لیے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے آزمائش مطلب جو ہے کرنے کے مختلف مراحل سے انسانوں کو جانچنے پرکھنے کا مطلب جو ہے طریقہ کار اپنایا ہے. سامعین کرام, اللہ رب العالمین بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے, خصوصی طور پر بھی اور عمومی طور پر بھی آزمایا جاتا ہے. جہاں خصوصی مطلب جو ہے آزمائش کی بات کی جائے تو اس کی مثالیں انبیاء کرام اور گزشتہ قوموں کی ہیں جو مطلب جو ہے مخصوص
خصوصی انداز میں ان کی آزمائش کی گئی تھی. جہاں عمومی آزمائش کی بات کی جاتی ہے ہر شخص کو ہر وقت ہوتی رہتی ہے, اس کی بہت ساری شکلیں ہیں, اس میں مطلب جو ہے چنندہ مطلب جو ہے 2-3 مطلب جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. سامنے کرام, دنیا کی زیب و زینت بھی ایک سب سے بڑی آزمائش ہے جس میں انسانوں کو مبتلا کیا جاتا ہے. ایک طرف اللہ رب العالمین انسانوں کو شریعت کا مکلف بنایا ہے, اس میں عمل کرنا ضروری ہے جس سے اس کی آزمائش ہوتی رہتی ہے. دوسری طرف اس نے دنیا کو رنگینیوں میں اور دل موہ لینے والی چیزوں سے اس دنیا کو بھر دیا ہے, جس کی طرف بھی اس کا دل کھینچا جانا یہ مطلب جو ہے فطری تقاضا ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بھی میری اور آپ کی آزمائش کرتا رہتا ہے. سامعین کرام, قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کا تو آپ نے مطالعہ کیا ہی ہوگا, جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں کے لیے مرغوبات نفس, عورتیں, اولاد, سونا چاندی کے ڈھیر, چیدہ, گھوڑے, مویشی, زرعی زمینیں بڑی خوش آئندہ بنا دی گئی ہیں, مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. کیا مطلب جو ہے وہ بات ہے, کیا وہ انداز ہے, کیا وہ چن چن کر مطلب جو ہے اس آیت کریمہ میں وہ اظہار کیا گیا ہے جس میں انسان غرقاب ہوتا ہے, جس سراب میں انسان اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے. سامعین کرام, یہ سب چیزیں جو آیات کریمہ میں بیان کی گئی ہیں یہ انسانوں کے لیے فائدہ کے لیے بنائی گئی ہیں, لیکن وہ صرف اس لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو لوگوں کے لیے محبوب بنا کر, اس کے اندر دلکشی رکھ کر, ان کے اندر جاذبیت رکھ کر, ان کے اندر مغناطیسی کشش رکھ کر انسانوں کو مطلب جو ہے اس میں مطلب آزمائش کرنا چاہتا ہے. ان رنگینیوں, مرغوبات نفس, عورتیں, ساز و سامان کے موجود کے باوجود کون خدا کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور کون چند روزہ زندگی کی رنگینیوں میں پڑھ کر خدا کو بھول جاتا ہے. تصور کرے یہی وہ چیزیں ہیں جس میں میں اور آپ مبتلا ہوتے ہیں اور مطلب جو ہے جو صدا لگاتے ہیں وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ تصور تو کر کے دیکھیں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تو دیکھیں, یہی وہ چیزیں ہیں جس کے لیے مطلب جو ہے دینی مجالس کو ترک کر دیا جاتا ہے, مسجدیں خالی کر دی جاتی ہیں, مختلف مطلب جو ہے قرآن مجید کو مطلب تاخوں میں سجا کر رکھ دیا جاتا ہے, مختلف مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے احکامات پر پیروی میں یہی چیزیں روڑے بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی تو وہ چیزیں ہیں جس میں انسانوں کی پرکھ کی جاتی ہے, جانچا جاتا ہے. ذرا سورہ کہف کی آیت نمبر 7 کا تو مطالعہ کر کے دیکھیں, جہاں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کچھ اس طرح ہے, واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. سامعین کرام, یہ مطلب جو ہے وہ بہترین پیراہے میں اللہ رب العالمین نے کیسا کھول کر بیان کر دیا ہے کہ آزمائش تو ہونا ہے ہی ہے. یہ تو مطلب جو ہے آیت کریمہ جو سورہ مطلب جو ہے دہر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا, مگر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں فرما دیا کہ اس دنیا کی یہ سر و سامان, اس کی سجاوٹ, اس کی بناوٹ, یہ سارا کچھ تو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے بنایا ہے اور پھر دوسری طرف زمین کی زینت کے لیے بنایا ہے, مگر ہم نے اس کو سمیٹنے میں مطلب جو ہے لگ کر اس کو مطلب جو ہے ہم نے اپنے لیے وبال بنا کر کھڑا کر دیا ہے. دوسری طرف اس دنیا کے اندر ذرا غور کر کے دیکھیں کہ جہاں انسانوں کو زیب و زینت اور رنگینیوں سے جہاں بھر دیا گیا ہے, لیکن وہ ہر ایک کے لیے میسر نہیں ہے, بلکہ یہاں کوئی امیر نظر آتا ہے, کوئی غریب نظر آتا ہے, کوئی محلوں میں رہتا ہوا نظر آتا ہے اور کسی کی دن رات جھوپڑیوں میں گزرتے ہوئے نظر آتی ہے, اور کوئی مطلب جو ہے کھانے کے لیے ترستا ہوا نظر آتا ہے, اور جس کے پاس اتنی فراوانی ہے کہ وہ مطلب جو ہے بھر کے کھانا مطلب جو ہے ڈسٹ بینوں میں ڈال دیتا ہے. اور پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی پہلوان اور صحت مند ہے تو کوئی اس کے مقابل بیمار اور لاغر سا نظر آتا ہے, کسی کے یہاں اولاد کی کثرت ہے تو کوئی لا ولد مطلب جو ہے نظر آتا ہے, اور کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل نظر آتا ہے, کوئی ذہین ہے تو کن ذہن مطلب جو ہے اس دنیا میں نظر آتا ہے. غرض فرق درجات یہاں پہ متعین ہیں اور وہ یہ سلسلہ ہے, تو ہر ایک کو یہ مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے ایک دوسرے سے کرتا ہے. یہاں کوئی دو آدمی یکساں صلاحیت مقام مرتبے کے نہیں ہے, تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اونچ نیچ اور کمی بیشی آخر کیوں ہے, سبھی ایک درجے پر کیوں نہیں ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا. اس کا جواب قرآن مجید آیت نمبر سورہ انعام آیت نمبر 165 میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ دے دیا
ذرا آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، تم میں سے بعض کو بعض کی مطلب جو ہے کہ مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کا مطالعہ آپ نے کئی بار کیا ہوگا، ذرا اس پیرائے میں مطلب جو ہے غور کر کے دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس میں مطلب جو ہے بعض کو مقابلے کے طور پر بلند درجے دیے ہیں، اور کسی کو مطلب جو ہے نہ دے کر ان دونوں کو آزمائش کر رہے ہیں کہ دینے والے پر مطلب جو ہے اثرات کیا ہو رہے ہیں اور نہ دینے والے پر اثرات کیا ہو رہے ہیں، ان کے حقوق و لباس کی ادائیگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ یہ وہ تمام جانکاریاں ہیں جو اس مطلب جو ہے مرحلے میں میری اور آپ کی مختلف شکلوں میں میری اور آپ کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، مگر صد افسوس کہ ہم مطلب جو ہے آنکھوں پر غفلت کی پٹی اور مطلب جو ہے لا علمی کی پٹی لگائے ہوئے ان آزمائشوں میں کورے کاغذ کی طرح اسی مطلب جو ہے پرچوں میں فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں مطلب جو ہے دیکھیں دوسری طرف وہاں مطلب جو ہے جہاں درجات کا فرق ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیشہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے مطلب جو ہے شکار نظر آتے ہیں، جن پر مطلب مصیبتیں ختم ہی نہیں ہوتی، کہیں قحط، کہیں بھوکماری، کہیں مطلب جو ہے وبائی امراض، اور کہیں مطلب جو ہے جنگیں جیسی مطلب جو ہے الگ الگ مطلب جو ہے مصیبتوں میں مبتلا مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے نظر آتے ہیں، جہاں انفرادی طور پر حادثے، مرض اور مطلب موت اور تنگ دستی پیش آتی ہے۔ ان کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کیا وہ برے لوگ ہیں، کیا ان کا اعمال کا خمیازہ ہے جو بھگت رہے ہیں، جو اس وقت مطلب جو ہے غازہ میں مطلب جو ہے لمبی مطلب جو ہے مرحلے سے ان پر آزمائشوں کا مطلب جو ہے وہ ایندھن مطلب جو ہے دہک رہا ہے، اور دوسری طرف مطلب جو ہے کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں ان کی شان و شوکت، ان کا معیار زندگی، ان کی آسانیاں، ان کے سکون، یہ سارا کچھ تو مطلب جو ہے وہاں پہ عطا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مطلب جو ہے در حقیقت یہ بسا اوقات مصیبتیں یا پھر مطلب جو ہے یہ آسائشیں یہ ایسے ہی نہیں بلکہ دونوں کے لیے آزمائش کے ساتھ مطلب جو ہے وارد ہوتی ہے، جن سے بندوں کے صبر و ثبات کا امتحان لیا جاتا ہے، اور وہاں انسانوں کی شکر گزاری کا مطلب جو ہے مادہ دوسری طرف ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے آیات کریمہ میں یوں بیان کیا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو وہ کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مطلب جو ہے طریقہ کار ہے جو انسانوں کو کبھی دے کر، کبھی چھین کر اور کبھی غم میں مبتلا کر کے اس کی مطلب جو ہے امتحان گاہ میں اس کا پرچہ حل کرنے پر اسے مطلب جو ہے مجبور کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 49 میں بھی اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، یہی انسان جب ذرا سی مصیبت سے چھیڑتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمتیں دے کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، انہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کتنا مطلب جو ہے وہ بہترین مطلب جو ہے انداز ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں کو جو بھٹکنے لگا ہے اسے راہ راست دکھانے کے لیے، ہدایت کی طرف گامزن کرنے کے لیے جو اس پر مطلب جو ہے چٹکے لگائے جاتے ہیں وہ ہے مختلف قسم کی مصیبتیں اس پر وارد کر دی جاتی ہیں۔ یہی وہ مصیبتیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان مطلب جب دیکھتا ہے کہ اس کی کوئی طاقت اس کے لیے کار فرما نہیں ہے، کوئی مطلب جو ہے کام اور کوئی پیسہ مطلب جو ہے اس کے لیے کارگر نہیں ہے، تب وہ اللہ کو پکارتا ہے اور اسی کے نتیجے ہی میں وہ اللہ کی طرف مطلب جو ہے رجوع ہونے والے قدم میسر کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے جانچا پرکھا اور مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے امتحان گاہ میں ان کی آزمائش کا سامان کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، دنیا کے اندر سب کی آزمائش ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کی اور میری ہو رہی ہے، بلکہ ایک مومن کی بھی آزمائش ہوتی ہے، ایک کافر کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ کافر کی آزمائش ایمان اور کفر کے درمیان ہوتی ہے، مومن کی آزمائش سے اس کو مزید مطلب جو ہے ثقیل کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر نکھار پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو خیر و شر دونوں طرح کے ذریعے سے ان کو آزمایا جاتا ہے۔ کافر دنیا خیر کے ذریعے سے مطلب جو ہے آزمایا جاتا ہے، مومن کی آزمائش میں کامیاب ہو کر اچھے اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور کافر کامیاب ہوتا ہے
ہے اور نہ اچھے اجر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ قرآن مجید سورہ طلحہ آیت نمبر 131 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کے شان و شوکت جو ہم نے ان کو مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے تاکہ تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال بھی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ سامعین کرام، انسانوں کا مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے دنیا کی طرف دیکھنا اور ان کی مطلب جو ہے بے جا مطلب جو ہے بہت ساری مطلب جو ہے مال و دولت اور ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر للچانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آزمائش کے پرچے ہیں، وہ پرچہ حل کر رہے ہیں، اس میں کامیاب ہو گئے اور اس میں ثابت قدم رہے تو پھر اللہ رب العالمین اپنے لیے کامیابی کے دروازے کھولے گا۔ اگر وہ اسی پر مطلب جھکے رہے تو وہ اپنی آزمائش میں وہ اپنے پرچوں میں فیل ہو کر پھر مطلب جو ہے عذاب الہی کی طرف دعوت دیں گے۔ مگر تمہارے لیے رزق حلال اور اللہ کا دیا ہوا رزق ہی تمہارے لیے کافی ہے، اس وجہ سے اس کی طرف نہ دیکھو۔ یہ وہ کھلی باتیں ہیں جو قرآن مجید میرے اور آپ کے سامنے لاتا ہے، مگر اس کے باوجود انسانوں کا یہ حال ہے، ان کی آنکھوں کی پٹی کھلتی نہیں ہے، ان کی غفلت جاتی نہیں ہے، ان کو سوچنے کا انداز ملتا نہیں ہے۔ افسوس کفے افسوس کے مطلب جو ہے حال انسانوں کا یہ ہے، ان کو کیسا سدھارا جائے، ان کو کیسا راہ راز دکھایا جائے۔ سامعین کرام، ذرا سورہ انعام آیت نمبر 44 کا بھی مطالعہ کر کے دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کے خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان کی بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ ہے کہ ہر چیز سے مایوس ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مطلب جو ہے بہترین مطلب جو ہے اللہ کا انداز ہے جو ان پرچوں کے حل کرنے میں آزمائشوں میں انہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہم انسانوں کو اسی طرح آزمائشوں میں مبتلا کر کے ان کی مختلف طریقے سے آزمائش کرتے رہتے ہیں تاکہ مطلب جو ہے انسانوں کو صحیح مطلب جو ہے راستے پر گامزن ہونے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو جائے۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے ان آیتوں سے ان کے مطالعے سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اس دنیا میں ایسے انہیں دنیا دے کر ان کی آسائشیں دے کر ان کو مطلب جو ہے آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے اور مزید گمراہی میں پڑنے کی طرف مطلب جو ہے دعوت دے رہا ہے، جبکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور مومنوں کو آنکھیں کھولنے کے لیے قرآن مجید کی مطلب جو ہے آیات کریمہ اور وقت رسول کی مطلب جو ہے سیرت مطلب جو ہے سیرت کا انداز مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے رہنمائی عطا کرتا ہے، جو ان سے ان دونوں میں کے درمیان دونوں چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، ان چیزوں سے اگر رہنمائی حاصل کرے تو اس امتحان میں وہ کامیاب ہوں گے اور اس کے ذریعے سے وہ مطلب جو ہے راہ نجات پا لیں گے۔ سامعین کرام، انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں جو مخصوص قسم کے حالات سے دوچار ہو گئی تھی۔ قرآن، حدیثیں اور اسلامی تاریخ اس کی صلاحیت کے ساتھ اس کی آزمائش کی گئی تھی۔ مثال کے طور پر مطلب جو ہے جو روشنی ڈالی گئی ہے بنی اسرائیل کا بہت مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید مطلب جو ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، جہاں سورہ اعراف آیت نمبر 163 کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے وہاں اللہ رب العالمین نے اس پر روشنی یوں ڈالی ہے، اور ذرا ان سے ان بستی کا حال بھی تو پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ لوگ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کے خلاف ورزی کرتے تھے، مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی آزمائشوں میں ابن مبتلا کرتے۔ دوسری طرف سورہ اعراف آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اور ہم ان کو اچھے برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہتے ہیں، شاید یہ پلٹ آئے۔ یہ وہ مطلب جو ہے تاریخ کا مطالعہ ہے جو بنی اسرائیل کے سلسلے میں آتا ہے کہ سبت کا واقعہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، جہاں ان کو بندر بنا دیا گیا تھا اور جہاں وہ جھک کر دنیا ہی کو سمیٹنے میں لگ گئے تھے، جہاں مطلب جو ہے چالیں چلنے لگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اچھے برے حالات مطلب جو ہے ان کو آزمایا گیا تھا، مگر وہ ناکام ہوئے تو ان کے منصب کو چھین کر امت مسلمہ کو اس منصب پر فائز کر دیا گیا۔ اسی طرح مطلب جو ہے قرآن مجید میں طالوت اور اس کی فوج کو جو جالوت کے مقابلے کے دے جا رہی تھی وہ واقعہ مطلب جو ہے ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نہر کا واقعہ تھا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں مطلب جو ہے یہ بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب طالوت سے لشکر لے کر نکلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک چلو کوئی
پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہو گئے تھے۔ یہ وہ آزمائش کے مطلب جو ہے وہ انداز ہے جس میں انسانوں کو مطلب جو ہے پرکھا جاتا ہے، اور تاریخ کے صفحات قرآن مجید میں ان آزمائشی مراحل اور ان مطلب جو ہے مخصوص آزمائش کو قرآن مجید بیان کر کے لوگوں کو انتباہ کرتا ہے، انہیں مطلب جو ہے خطرے سے مطلب جو ہے آگاہی دیتا ہے کہ تمہارا طریقہ کار ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ایسا کرے گا وہ ایسا ہی تباہی و بربادی کے دہانے پر جائے گا۔ سامعین کرام، وہاں مطلب جو ہے ہم حدیث کا جہاں مطالعہ کریں وہاں ایک مطلب جو ہے مخصوص بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک حدیث مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے جس میں مطلب جو ہے واقعے کی شکل میں وہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس کو بھی تھوڑا سا اس کا مطالعہ کر لیں تاکہ اس آزمائشی والے مطلب جو ہے اس مرحلے کو سمجھنے اور اس امتحان گاہ کے پرچے کو مطلب جو ہے حل کرنے میں میرے اور آپ کے لیے آسانی مطلب جو ہے میسر ہو جائے۔ سامعین اکرام، اس میں مطلب جو ہے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے ان میں ایک برس رکھنے والا مطلب شخص تھا، ایک مطلب جو ہے گنجے شخص کا تذکرہ ہے، تیسرا اندھا شخص کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا تھا، ایک مطلب جو ہے فرشتے کو ان کی طرف بھیجا تھا، وہ فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان کے حالات دریافت کیے جس پر انہوں نے اپنی اپنی بیماریوں کا تذکرہ خصوصی طور پر کیا تھا اور ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش یہ بیماریاں ہم سے دور ہو جائیں تو ہم اللہ کے مطلب جو ہے مطلوبہ صفات کے مطابق اپنے مطلب جو ہے اچھے نیک بندے بن جائیں گے۔ اللہ کو چونکہ ان کی آزمائش مقصود تھی لہٰذا ان کی بیماریاں نہ صرف دور کر دی گئی بلکہ ان کو خصوصی مال و دولت سے نواز دیا گیا، حتیٰ کہ وہ تینوں مطلب جو ہے حدیث میں بتایا گیا اپنی جگہ مطمئن اور خوشحال ہو گئے تھے۔ پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین نے فرشتہ اسی شکل و صورت میں ان کے پاس مطلب جو ہے بھیج دیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک سے فرشتہ درخواست کرنے لگا کہ میں ایک فقیر اور محتاج آدمی ہوں، میرے سفر کے ذرائع منقطع ہو چکے ہیں، میں اگر اپنی منزل پر پہنچ مطلب جو ہے نہیں سکتا تو تم ہی اس کے ذریعے بن سکتے ہو، واللہ میرے گھر پہنچنے کی اب کوئی سبیل نہیں ہے، میرے لیے مطلب جو ہے آسانی کا مطلب جو ہے کچھ سامان کرو، کچھ دے دلاؤ۔ اس وقت جن میں سے 3 مطلب جو ہے لوگ جو تھے اس میں سے ایک مطلب جو ہے برس والا یعنی مطلب جو ہے جو برس رکھنے والا شخص تھا اور دوسرا گنجا شخص تھا جو کچھ مدد کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا اور مطلب جو ہے عذر پیش کرنے لگے، ہمارے بہت سارے حقوق ہیں، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ہم کن کن کو ادا کرتے رہیں، لہٰذا کچھ مطلب جو ہے نہیں دیا جا سکتا۔ اس پر فرشتے نے ان کی پچھلی بیماریوں اور محتاجیوں کا حوالہ دیا کہ جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مال دولت تو ورثے میں ہمیں ملی چلی آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دونوں اس آزمائش میں ناکام ہو چکے تھے، البتہ مطلب جو ہے فرشتہ پھر مطلب جو ہے چل کر ایک تیسرے شخص پر کے پاس گیا جو اندھا تھا اور اندھے شخص نے فرشتے کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب مال دولت تمہاری ہی ہے، جتنا چاہو تم اس میں سے لے لو اور اپنے لیے مطلب جو ہے سفر کا سامان کرو۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اصل تمہاری آزمائش ہو رہی تھی، تمہارے 2 ساتھی ناکام ہو گئے اور تم اس میں کھڑے اترے۔ اس کے بعد واقعے میں بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے برس والے اور مطلب جو ہے اس گنجے شخص کو دوبارہ اسی حال میں مبتلا کر دیا اور ان کی ساری مطلب جو دولت کو وہاں سے مطلب جو ہے انہیں ختم کر دیا گیا۔ رہ گیا اندھا شخص جس نے اللہ کے راستے میں مطلب جو ہے دینے کا مطلب جو ہے بہترین طریقہ اپنایا اور اللہ کے مال کو اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب جو ہے ارادہ کر کے اس نے اس آزمائش میں مطلب جو ہے کھڑا اترا تو اس کے نتیجے میں اس میں خوب مطلب جو ہے اس میں بڑھوتری ہوئی اور وہ پھلتا پھولتا رہ گیا۔ سامعین کرام، یہ وہ آزمائش کا وہ طریقہ کار ہے جس میں انسانوں کو اس مطلب جو ہے زندگی کے مراحل میں آزمائشوں سے مطلب جو ہے گزارا جاتا ہے اور ان آزمائشوں کے ذریعے سے انسانوں کی مطلب جو ہے تربیت پر تربیت مطلب جو ہے ہوتی رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے انسانوں میں صرف مطلب جو ہے ہماری نہیں بلکہ انبیاء کرام کی بھی آزمائش ہوتی ہے اور انبیاء کرام کی آزمائش سب سے زیادہ سخت مرحلے سے ہوتی ہے۔ ہم نے آدم علیہ السلام کی آزمائش کے سلسلے میں اگر قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں وہاں قرآن مجید آدم علیہ السلام کے مطلب جو ہے تخلیق مطلب کا منظر مطلب جو ہے پیش کرتے ہوئے وہاں مطلب جو ہے انہیں جنت میں رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو مطلب جو ہے بات رکھی کہ تمہیں ایک درخت دیا جا رہا ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا اور ورنہ تم مطلب جو ہے
یہاں سے زمین پر مطلب جو ہے بھیج دیے جاؤ گے. اسی کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 19 سے 22 تک کے اس میں کیا گیا ہے. آئے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا اور نہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. جو شیطان نے ان کو مطلب جو ہے بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دی گئی. اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ سے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہیں کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اسی طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ ہے وہ انداز کریمہ جہاں انبیاء کرام کی بھی آزمائش ہوتی ہے، انہیں پرکھا جاتا ہے، انہیں جانچا جاتا ہے. اسی طرح انسانوں کی بھی مطلب آزمائش ہوتی ہے. سامنے کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مطلب جو واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اور ان کی آزمائش کا مطلب جو ہے وہ منظر بھی ہمارے سامنے مطلب جو ہے پیش کیا گیا ہے. سورہ صافات آیت نمبر مطلب جو ہے 100 سے 106 کے اندر مطلب جو ہے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یوں بیان کیا گیا، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو. اس کے جواب سے میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کے عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آخر کو جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی. سامعین اکرام یہ مطلب جو ہے وہ طریقہ کار ہے جہاں مطلب جو ہے انبیاء کرام کو آزمایا جاتا ہے. ایک مطلب جو ہے بڑھاپے کی وہ مطلب عمر جہاں مطلب جو ہے 100 سال کے قریب مطلب پہنچ گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد کی چاہ ہے اور اولاد کے ذریعے سے اقامت دین کے قیام کا کام کرنا چاہتے ہیں. بڑھاپے میں اولاد عطا کر دی گئی، جوانی کو پہنچی تو وہاں مطلب جو ہے قربان کرنے کی مطلب جو ہے دعوت دی گئی. ایسے وقت میں کامیابی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مطلب جو ہے اپنی صدا مطلب جو ہے پیش کرتے ہوئے آمنا و صدقنا کا اظہار کیا. تو تبھی کہے جا کر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ہر نیکی کا جزا دیتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں خلیل اللہ کا لقب ملا اور اسی کے نتیجے میں انہیں وہ دنیا کا امام بنا دیا گیا. سامعین کرام قرآن مجید مجھے اور آپ کو آزمائشوں کے سلسلے میں انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے مطلب جو ہے صبر کا ذکر کرتے ہوئے واقعات بتائے جاتے ہیں جہاں مطلب جو ہے ان کی ساری دولت رفتہ رفتہ ختم ہو گئی تھی، جہاں دنیاوی مطلب ساز و سامان موجود نہیں تھا اور وہاں مطلب جو ہے بیماری نے انہیں گھیر لیا تھا اور مطلب جو ہے حال یہ ہے کہ سارے رشتے ان سے کاٹ کر مطلب جو ہے دور ہو گئے تھے اور مطلب جو ہے حتیٰ کہ ان کے اپنے بچے اور بیوی بھی مطلب جو ہے دور ہو گئی تھی. ایسے حالات میں صبر کا دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دے کر انہوں نے جو ثابت قدمی دکھائی اس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84 میں اس کا تذکرہ کیا اور یہی ہوش مندی اور حلیم حکم علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی. یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعائیں قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا اور پھر اس کے اہل عیال ہی کو نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی اپنے خاص رحمت کے ساتھ اس پر دیا. اس لیے کہ ایک سبق ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے واضح علامات کے ساتھ بتا دیا کہ جب انسان مطلب جو ہے کھرا اتر جاتا ہے، صبر و شکر کے ساتھ مطلب جو ہے برداشت کی کیفیت پیدا کرتا ہے تو یہ امتحان اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا ہے. یہی وہ کامیابیاں ہیں جہاں مطلب جو ہے انسان خوش ہو کر دیکھے تو وہ مطلب جو ہے وہ ہماری اولاد جو مطلب جو ہے کامیابیوں کے ساتھ نیٹ کا ایگزام دے چکی ہیں اس میں کامیابیوں کے نتیجے جہاں مطلب جو ہے انہیں گورنمنٹ کالج میں مطلب جو ہے داخلہ مل رہا ہے، جہاں مطلب ان کا ایڈمیشن مل رہا ہے، وہ سب مطلب جو ہے بچے ہیں جن کی مائیں جن کی مطلب جو ہے والدین کتنا مطلب جو ہے خوش نظر آئیں گے. ویسی ہی کامیابی یہ ہوتی ہے جہاں ان پرچوں میں اس دنیا کے اندر کامیابی مطلب جو ہے انسانوں کو میسر آتی ہے. سامعین کرام اللہ تعالیٰ بندے کو خاص خصوصی طور پر آزماتا ہے. یہ تو انبیاء کرام کا تذکرہ تھا مگر مومن بندوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے. وہ آزمائش کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ دولت کے ذریعے سے، صحت کے ذریعے سے، خوش
खुशहाली के ज़रिए से, औलाद की नेमतें देकर, ख्वाह इसे छीन कर, इस बारे में मतलब जो है आदमी को दीनी शऊर रखता हो और बेदारी मग़ज़ हो तो अंदाज़ा कर सकता है कि किन मराहिल में इसकी आजमाइश हो रही है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 2 और 3 में मतलब जो है मोमिनों की आजमाइश की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि बस इतना कह देने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और इनको आजमाया न जाएगा? हालांकि हम इन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं और इनसे पहले गुजरे हुए हैं। अल्लाह को ज़रूर देखना चाहता है कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। कितने मतलब बेहतरीन पैराए में कुरान मजीद में हर चीज़ खोल कर रख दी गई है। कहा गया कि आजमाइश के मरहले क्या है, क्यों आजमाया जाता है, कैसे आजमाया जाता है और क्या आजमाया जाता है, ये सारी बातें तो बताई गई हैं। फिर भी आंखों पे पर्दा मतलब जो है हमारा पड़ा हुआ नजर आता है। सामने इकराम, मोमिन की आजमाइश इसकी कुव्वत ईमान के बकदर होती है। इनका ईमान जिस कदर मजबूत और कामिल होगा, इसकी आजमाइश भी कठिन और सख्त होगी। यही वजह है कि अंबिया कराम को आम अहले ईमान के मुकाबले में सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ा था। मोमिन की आजमाइश दोनों जरियों से होती रहती है, खैर के जरिए से भी, शर के जरिए से भी। खैर के जरिए आजमाने का मतलब यह है कि कोई भी दुनियावी खैर, जिसे हुकूमत, दौलत, ओहदा, औलाद, खुशहाली, सेहत या कोई भी ऐसी चीज जो दुनियावी खैर में शुमार हो, अता करके आजमाई जाती है। इन चीज़ों में इनकी आजमाइश इस तौर से होती है कि वो इनको सही मुसर्रफ में लाता है या नहीं है, मुतल्लका लोगों के हुकूक अदा करता है या नहीं है, इन लोगों का ख्याल रखता है या नहीं है, जो इससे महरूम है, जो इनको बरोए कार लाने में इस्लामी अहकाम की पाबंदी करता है या नहीं है। शर की जहाँ बात की जाए तो वहाँ शर के जरिए से भी आजमाइश मतलब जो है की जाती है। उसकी आजमाइश का मफहूम ये है कि जैसे मर्ज मतलब जो है अता होना, हादसा हो जाना, मौत लाहक हो जाना, ला वलदी मतलब जो है मुयस्सर आ जाना, तंग दस्ती हो जाना, तंग दस्त मतलब जो है तंग दस्ती में मुब्तला कर देना या कोई परेशानी में मुब्तला करना, मुसीबत या कोई भी हालत जिसे आदमी पसंद नहीं करता है, ऐसे हालात से दो चार करके इसकी आजमाइश की जाती है ताकि इसको परखने के कि वो सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करता है या नहीं है। नेज़ इन हालतों में जो अल्लाह को नाफरामोश तो नहीं कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी मतलब जो है बाबत के सिलसिले में मुझे सूरह अंबिया आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया, और हम अच्छे बुरे हालात में डालकर तुम सब की आजमाइश करते हैं, आखिरकार तुम्हें हमारी तरफ ही पलटना है। दूसरी तरफ सूरह आराफ आयत नंबर 168 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हम इनको अच्छे और बुरे हालात से आजमाइश में मुब्तला करते रहते हैं, शायद कि ये वापस पलट आए। तीसरी जगह सूरह मोहम्मद आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हम जरूर तुम लोगों को आजमाइश में डालेंगे ताकि तुम्हारे हालात की जांच करें और देख लें कि तुम में से मुजाहिद और साबित खबर कौन है। सामिन इकराम, ये है वो तरीक़े अंदाज जिसमें मोमिनों को खैर और शर के जरिए से मतलब आजमाने की मतलब जो है रखने का मतलब जो है उन्हें मौका मिलता रहता है। सामिन इकराम, जो मोमिन की मतलब जो है खुसूसी आजमाइश भी का जो मकसद है वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखता है और दीन के दूसरे तकाज़ों को भी पूरा करता है या नहीं करता है, इस पर भी खुसूसी मतलब आजमाइश में से मुब्तला कर दिया जाता है। इसके बावजूद अल्लाह ताला इसकी आजमाइश करता है तो इसका मकसद क्या है, इसको जांचने के लिए मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि आजमाइश क्यों होती है। आजमाइश के जरिए से मोमिन को निखारा जाता है, इसके जरिए से उसका जैसा सोने को मतलब जो है आग में तिपाकर इसको मतलब जो है खूबसूरत बनाया जाता है, इसी तरह मोमिन को निखारने के लिए आजमाइशों के अज्जा से गुजार कर इसको मतलब जो है निखारा जाता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 154 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तरफ इशारा किया है। कहा कहता है, और ये मामला जो पेश आया जो इसने इसलिए किया था, जो कुछ तुम्हारे सीनों में पोशीदा है अल्लाह इसे आजमा ले, और जो खोट तुम्हारे दिलों में है इसे छांट दे। अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। वाज़े तौर पर अल्लाह ताला मतलब जो है कुरान मजीद की आयतों के जरिए से बताता है कि हम मतलब जो है चाहते हैं कि तुम्हारे दरमियान मतलब जो है तुम्हें कुंदन बनाने के लिए, तुम्हें निखारने के लिए हम मतलब जो है इस तरह का रवैया इख्तियार करके, जांच कर, परख कर, मुसीबतों में मुब्तला करके, गम में मुब्तला करके, रंजिशों में मुब्तला करके, तुम्हारी आजमाइश करके तुम्हारे दिलों के अंदर जो कजरवी है उसको निकाल कर, छांट कर अलग कर देते हैं और तुम्हारे मतलब जो है दिलों को पाक और साफ कर देते हैं। सामने इकराम, आजमाइश के किसी ज़ाहिरी अमल की नहीं होती है, मुझे और आपको मालूम होना चाहिए, बल्कि जो आजमाइश होती है वो दिल के सही जज्बे की होती है। बज़ाहिर आदमी एक काम करता है लेकिन इसकी नीयत दुरुस्त नहीं है तो वो अकारत जाएगी, जैसा कि शरी अहकामात में रिया, नमूद इसको ज़ाया कर देती है, इसी तरह खुसूसी आजमाइशों में भी नीयत के फतूर से आदमी नाकाम हो जाता है और पर्चे को हल करने से कासिर रह जाता है और अल्लाह की नज़र में नाकाम होकर वो सज़ा याफ्ता
مطلب جو ہے قرار دیا جاتا ہے. ذرا سورہ حجرات آیت نمبر 3 کا تو مطالعہ کر کے دیکھیں, جہاں اللہ رب العالمین نے واضح مطلب جو ہے روشنی اس طرح ڈالی ہے. وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کی دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. جہاں مطلب جو ہے ڈر ہے یا نہیں ہے, صحیح مطلب جو ہے رخ کے ساتھ صبر و برداشت ہے یا نہیں ہے, جہاں للہیت ہے یا نہیں ہے, جہاں قرب الہی ہے یا نہیں ہے, جہاں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے, یہ جانچ جہاں ہوتی ہے اس کا مرکز دل ہے. اس لیے دل پر توجہ کرنی چاہیے. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا, 3 موقعوں پر اپنے دل کا جائزہ لو, نماز پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے. اگر پہلو میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کرو. یہی وہ دل ہے جس کے ذریعے سے اعضائے جسم مطلب حرکت میں آتے ہیں, اسی کے ذریعے سے روح حرکت میں آتی ہے, اسی کے ذریعے سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے, اور اسی کے ذریعے سے سیدھا راستہ یا غلط راستہ چننے میں مدد مل جاتی ہے. آخری حصے کی طرف مطلب جو ہے بات کو ختم کرتے ہوئے ہم مطلب جو ہے حصے کی طرف چلے, وہ ہے کہ آزمائش ثابت قدم میں رہنا مومن کی شان ہے. سامعین کرام, آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا مومن کی بڑی شان ہے. اس لیے کہ ایک کافر, ایک مشرک, ایک منافق کے اندر جو چیز پیدا نہیں ہو سکتی, وہ مصائب و مشکلات پر صبر کرے اور اس پر پورا اترے, یہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ صرف مومن کی صفت ہے کہ وہ ہر قسم کی مصیبت کو من جانب اللہ تصور کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین سورہ حج آیت نمبر 11 میں اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے, اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے, اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا, اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا, اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ صحیح خسارہ ہے. سامعین کرام, ان تمام باتوں کو نچوڑنے کے بعد جو بات میری اور آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ لازم مطلب جو ہے انسانوں کی آزمائش اس دنیا کے اندر لازماً ہوتی ہے اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اس کے ذریعے سے پرکھنا مقصود ہے. اسی لیے انسانوں کو اس دنیا میں اسے مطلب جو ہے دنیا میں تخلیق کیا گیا, اور اس کے ذریعے سے ان تمام مراحل سے اسے اس بٹھی سے گزرنا پڑتا ہے. اب یہ شعور میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوا یا نہیں, اس کی صحیح سمجھ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوئی یا نہیں, اس کی صحیح آگاہی مجھے اور آپ کو ملی یا نہیں, یہ اپنے دل کا معاملہ ہے, اپنے دماغ کا معاملہ ہے, اپنے شعور کا معاملہ ہے, اپنے احساس کا معاملہ ہے. جن کے اندر یہ پیدا ہو گیا وہ ان مراحل کو صحیح راستے کی طرف گامزن کریں گے, اور صحیح مطلب جو ہے اس آزمائش میں پورے اتر کر اللہ کے سامنے کھڑے مطلب جو ہے بن کر وہ وہاں پہ پہنچیں گے اور انعام یافتہ ہو جائیں گے. جو لوگ ان مرحلوں سے غفلت برتیں گے, لاپرواہی برتیں گے, دنیا ہی کو سمیٹنے میں لگ جائیں گے اور اس آزمائشی پرچوں کو مطلب جو ہے سمجھیں گے کہ یا تو یہ مصیبت ہے یا مطلب جو ہے یہ آسانیاں ہیں, یہ زندگی کا معیار ہے, یہ زندگی کی دلکشی ہے, اس کو سمیٹنا چاہیے. اگر انہوں نے اپنا وقت, اپنا مہلت عمر مطلب جو ہے ضائع کر دیا تو سوائے مطلب جو ہے پچھتاوے کے نہ انہیں کوئی میسر آئے گا اور نہ ہی انہیں کامیابی مطلب جو ہے ملنے کے کوئی امکانات ہو سکتے ہیں. سوال آپ کے درمیان ہے, محاسبہ آپ کے درمیان ہے, سوچ آپ کے درمیان ہے, بڑا وسیع موضوع آپ کے سامنے موجود ہے, اور واضح مطلب جو ہے تعلیمات قرآن کی موجود ہے کہ ہم انسان کو اس کا امتحان لینے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے, کھرے گھونٹے کے درمیان فرق کرنے کے لیے, سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہم تمہارے درمیان امتحان کرتے ہیں. تمام آیات کریمہ موجود ہے, سوچئے, غور و فکر کیجئے اور اپنے اعمال اور اپنی زندگی کا خود مطلب جو ہے محاسبہ کرتے ہوئے اس کی اصلاح کا سامان کرنے کا مطلب جو ہے آپ کو حق ہے, اس کو کرتے رہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سوچ, صحیح عقل, صحیح شعور اور صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور صحیح قوت فیصلہ عطا فرمائے, صحیح جانکاری کی قوت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.